ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا. بہرحال ہر بادشاہ کے وزیر ہوتے تھے, وزیر کیا بلکہ وزراء ہوتے تھے. جیسے آج پوری کیبنٹ ہوتی ہے تو پورے سب وزراء ہوتے تھے. ایک خاص وزیر ہوتا تھا جس کو آج کی زبان میں ہمارے وڑا پردھان کہتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں. تو یہ جو وزیر ہوتے تھے بادشاہوں کے, جتنے بھی امور مملکت کے ہوتے تھے یہ سب وزراء کے مشورے سے ہوتے تھے. فلاں کام کرنا ہے, فلاں شہر میں یہ بنانا ہے, فلاں جگہ یہ کرنا ہے, وزیروں کو بلایا یا وزیر کو بلایا, ذرا سے یہاں کی رپورٹ نکلواؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک صاحب نکلواتے ہیں. کہا وہاں جا کے یہ تعمیر کرا دو, یہاں جا کے وہاں بنوا دو, دیکھو جا کے وہاں کے لوگ آئے تھے کچھ شکایت وکایت تھے, وہاں جا کے تو سنو کیا ہوا ہے. تو وزیر ہی حکومت چلاتا ہے, بادشاہ تو خالی آرڈر کرتا ہے, بس اس کی خدمت میں تو خالی بس فائلیں پہنچ جاتی کہ ہاں یہ ہو گیا, یہ ہوگا, ہاں ٹھیک 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 ٹھیک, اور باقی ساری حکومت وزیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تو اس کا ایک وزیر تھا. اس زمانے کے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے تو شام جب ہوتی تھی تو وہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے. یہ ہر جگہ کا دستور تھا. راجہ مہاراجہ نوابین, شام ہوتی تھی, اودھ کے نوابین آج بھی مشہور ہے شام اودھ, مشہور ہے شام اودھ. تو شام کو تفریح کے لیے نکلتے تھے. تو ان کے لیے بگھی لائی جاتی تھی, پینس لائی جاتی تھی, اس کے اوپر وہ سوار ہوتے تھے, کہار اس کو اٹھاتے تھے یا بگھی پہ بیٹھتے تھے اور پھر وہ چلتی تھی اور ایک راؤنڈ پورے شہر کا یا شہر سے باہر کا لگا کے اور پھر واپس ہو جاتے تھے. اس بادشاہ کو شکار کا شوق ہوا تو اس نے کہا وزیر کا جی بادشاہ سلامت, کہا شکار کے لیے چلنا ہے. کہا ٹھیک ہے چلیے. اس آپ بادشاہ کو لے کے شکار کے لیے نکل پڑے. وزیر اللہ والا تھا, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کو قبول کرتا تھا, لیکن یہ جو بادشاہ تھا یہ اپنے غرور میں اور گھمنڈ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا. کہتا دین وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ ایشور اللہ کچھ نہیں, یہ دنیا ایک دھماکے سے خلق ہوئی ہے, یہ دنیا ایک دھماکے سے پیدا ہوئی ہے, ایک دن ایسے ایک دھماکہ ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. نہ کسی نے بنایا ہے اور نہ کسی کے بنانے سے بنی ہے اور نہ کسی کے بنانے سے بن سکتی ہے. ایک دن ایسے ہی آئے گا, ایک دھماکہ ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. اس دنیا میں جتنے دن ہو آرام سے کھاؤ پیو موج کرو, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ جانچنے والا, نہ حساب, نہ کتاب, نہ جزا, نہ سزا, نہ جنت, نہ جہنم. یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. نہایت ہی مغرورانہ انداز میں کلام کرتا تھا. وزیر دیندار تھا, وزیر اللہ کو مانتا تھا, لیکن جب بھی وہ بات کرتا یہ بادشاہ اس کی بات کاٹ دیتا. تو وزیر نے سوچا کیا جائے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو مان لے. تو بہرحال مسلسل ایک راستے کے اوپر جب بھی شکار کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ایک راستے کے اوپر جاتے تھے. جب بہت دن گزر گئے, کئی سال ہو گئے اور بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اللہ ہے, تو وزیر نے ایک ترکیب سوچی کہ اس کو اللہ کو تو منوانا ہے, لیکن کیسے منوایا جائے, بالکل سامنے سے منواؤں گا اس کو. اس نے کہا بادشاہ سلامت جب نکلے شکار کے لیے تو کہا وہ جو راستہ جس پہ ہم لوگ جاتے تھے اس پہ آج کل شکار بہت کم آ رہا ہے, ایک نیا ہم نے وہ راستہ تلاش کیا ہے, اس پہ شکار بہت اچھا ہے, ادھر چلیے, ادھر چلتے ہیں. چنانچہ اس نے کچھ دنوں کے لیے اس نئے راستے کے اوپر لگا دیا. اور یہ جو پرانا والا راستہ تھا بادشاہ کو خبر نہیں ہونے دی, حکومت تو وزیر چلاتے تھے, اور وزیر نے اس راستے کے اوپر ایک شاندار باغ لگانے کا حکم دیا, بہترین واڑی, اور اس باغ کے اندر کا شاندار محل بناؤ. ظاہر سی بات ہے کہ وزیر کا حکم تھا, بادشاہ کا حکم ہے, جنگی پیمانے پہ کام شروع ہو گیا. صاحب درخت لائے جانے لگے, زمین صحیح کی جانے لگی, محل تیار ہونے لگا, نہریں کھودی جانے لگی, چراغاں ہونے لگا, چراغاں کے روشنی کے سامان سب فراہم کیے جانے لگے,
دیکھتے دیکھتے بہرحال یہ سب تیار ہو گیا. کچھ ہی سالوں میں بہترین باغ اور اس باغ کے اندر شاندار محل, چاروں طرف نہریں, پھل پھول کیاریاں, دل کو لبھانے والے منظر. جب ہر طریقے سے یہ محل اور یہ باغ یہ سب تیار ہو گیا تو ایک دن اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, وہ جو پرانا والا راستہ تھا نا اس پہ شکار بہت اچھا آیا ہوا ہے, اس پہ بہت اچھا شکار آیا ہوا ہے. کہا چلو اسی راستے پہ چلتے, ہم کو تو شکار سے مطلب جہاں شکار ملے. چنانچہ اس راستے پہ لے کے چلا یہ وزیر اس کو, بادشاہ کو. اب بادشاہ اپنا علاقہ اپنا ایریا دیکھتے جا رہا ہے, بھائی یہ بہت بدل گیا 2-3 سالوں میں سب, یہ کس کا ایریا ہے اور یہ کس کون کھیتی کر رہا ہے اور یہاں کے اوپر یہ کون لوگ آباد ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں. اور دیکھتا ہوا اب یہ سب, یہ بھی ہمارا علاقہ, ہاں صاحب بادشاہ سلامت آپ ہی کا علاقہ ہے, سب آپ ہی کا ایریا ہے. اب وہ دیکھتے ہوئے بگی کے اوپر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں صاحب. دیکھتے دیکھتے اس باغ کے قریب سے گزرا, اس محل کے قریب سے گزرا. اب جب اس کی سواری اس محل اور اس باغ کے قریب سے گزری تو ایک مرتبہ غور سے اور بڑے تعجب سے یہ محل کو دیکھ رہا اور باغ کو دیکھ رہا. کہا ہمارا وزیر کا کیا ہوا؟ جی بادشاہ سلامت. کہا اس سے پہلے جب آئے تھے تو یہاں پر یہ باغ تو نہیں تھا. کہا کہ ہاں تھا تو نہیں یہ باغ. کہا یہ محل بھی نہیں تھا یہاں کے اوپر. کہا صحیح کہہ رہے ہو, محل بھی یہاں کے اوپر نہیں تھا, یہ محل بھی نہیں تھا. کہا اتنا شاندار محل, اتنا شاندار اور خوبصورت باغ یہ کس کا ہے, کس نے لگوایا, کس نے بنوایا؟ چلو چل کے دیکھتے. قریب آئے تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی. اتنا شاندار باغ, اتنے دل کو لبھانے والے منظر, اتنا خوبصورت محل. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کچھ نہیں, یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, کسی نے نہیں بنایا ہے. کہا پھر یہ کیسے لگ گیا یہ اتنا شاندار باغ؟ کہا ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے سے یہ پورا محل زمین سے نکل آیا, پورا محل زمین سے نکل آیا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا چلا اور اس طوفان سے دور دور سے درخت اڑ اڑ کے آگے یہاں پہ لگ گئے. اب یہ جو وزیر بیان کر رہا تھا تو بادشاہ وزیر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اما وزیر, اب تک تو تم کو ہم بڑا عقل مند سمجھتے تھے, تم کو اپنا مشیر بنائے ہوئے تھے, تم کو اپنا وزیر بنائے ہوئے تھے, لیکن لگتا ہے کہ تم سے بڑا کوئی بے وقوف کوئی نہیں ہے. بس جب اس نے کہا کہ تم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے تو مطلب وزیر کو موقع ملا. کہ بادشاہ سلامت یہی تو پوری زندگی آپ کو سمجھاتا رہا ہوں, یہی تو پوری زندگی آپ کو سمجھاتا رہا ہوں. آپ ایک چھوٹے سے باغ اور اس چھوٹے سے محل کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں بن سکتا, یہ طوفانوں سے درخت نہیں لگ سکتے. تو جب آپ ایک باغ اور ایک محل کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, تو یہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی کائنات میں یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ سبزہ زار, کیا یہ سب خود بخود ہو جائے گا؟ جس طریقے سے یہ خود بخود نہیں ہو سکتے ویسے یہ خود بخود نہیں ہو سکتے. اس کو بھی کسی نے بنایا ہے, اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. جس نے اس کو بنایا ہے وہی خدا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم, یہ ہے اللہ نے اپنے وجود, اب اس کی آنکھیں کھل گئی کہ نہیں, بات تو بالکل سامنے کی, اب کیا اس کو جواب ہی نہیں. اصل ہوتا ہے فطرت کو جگانا, فطرت کو ابھارنا, فطرت کی آواز کو سنانا. فطرت کی آواز دب جاتی ہے. فطرت کی خاصیت ہے, فطرت کے اوپر اگر مادیت غالب آ گئی, دنیا کے گرد و غبار آ گئے تو فطرت دب جائے گی اور پھر وہ مادیت غالب آ جائے گی اس کے اوپر. ورنہ اللہ کو ماننا انسان کی فطرت میں, انسان کے نیچر میں ہے.
ہر انسان اللہ کو قبول کرے گا، ہر انسان اللہ کو مانے گا، اور جہاں اللہ کو مانے گا وہیں اللہ کو ایک مانے گا۔